Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Today I'm going to tell about Mr. Chips chapter number 11. اس چیپٹر کا ہم ٹائٹل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چپس ورسز رالسٹن. رالسٹن جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا تھا کون تھا رالسٹن. نیو ہیڈ تھا مسٹر بروک فیلڈ کا، تو 37 ایئر اولڈ تھا اور بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی تھا، اور بہت مطلب جتنے بھی بروک فیلڈ کے اسٹوڈنٹس تھے، ٹیچرز تھے، جو بھی تھے، وہ بالکل اسے ناپسند کرتے تھے. تو ایک دن مسٹر چپس کو رالسٹن نے میٹنگ کے لیے بلایا، اور بلا کر رالسٹن باتوں ہوئی میں مسٹر چپس کو یہ بھی کہتے رہے بار بار کہ آپ کو اب بروک فیلڈ چھوڑ دینا چاہیے، ریٹائر ہو جانا چاہیے. اس کی وجہ کیا تھی کہ رالسٹن جو تھا وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ، بہت زیادہ ایڈوانس لیول کا اور اوور سمارٹ بندہ تھا. تو وہ کہتا تھا کہ آپ مسٹر چپس کو کہتا تھا کہ آپ جو ہے نا، ایک تو آپ کی پروننسیشن بہت زیادہ اولڈ ہے، اور اس کے بعد آپ کے پڑھانے کا طریقہ جو ہے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. آپ پرانے سلیبس کو پڑھا رہے ہیں جو کہ بالکل بھی بچوں کے لیے سوئٹیبل نہیں ہے. تو جس پر مسٹر چپس سے کہتے ہیں کہ یہ جو میلڈرم تھے، جنہوں نے تقریباً 30 ایئرز تک ہیڈشپ قائم ان کی رہی، تو انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، اور میں اسی کو پڑھاؤں گا، اور میں بالکل ٹھیک پڑھا رہا ہوں اپنے مطابق. لیکن رالسٹن جو تھا وہ کہ اس نے کہا کہ پہلے تو اب تک میں بہت زیادہ برداشت کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے نا میں آگے نیکسٹ آپ کو برداشت نہیں کر سکتا. یا تو آپ یہاں سے ریٹائر ہو جائیں، یا تو ہمارے مطابق چلیں. تو اس میٹنگ کے بعد اس چیپٹر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو رالسٹن تھا اس کا بروک فیلڈ کے ساتھ اس نے کیسا اس کا تھا رویہ، ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، یا پھر کتنی ریفارمز اس نے بروک فیلڈ اسکول کے ساتھ کیں. تو جیسا کہ 37 ایئر اولڈ یہ مطلب ینگ تھا کافی. تو اس نے جب سے اسکول جوائن کیا، ہیڈ شپ جوائن کی، تو اس نے کافی ریفارمز کی اسکول کے اندر. بڑے بڑے جو لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، جب بھی کوئی ہوتا، ایونٹس ہوتے یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے، تو یہ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے رئیسوں کو یہ دعوت دیا کرتا تھا، اور انہیں کہا کرتا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو بروک فیلڈ اسکول کے اندر داخل کروائیں. تو اس طرح کافی پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت زیادہ تعداد جو تھی وہ ایڈمیشن ہوئے رئیسوں کے بیٹوں کے، رئیسوں کے بچوں کے کافی. اور اس کے بعد بروک فیلڈ کا جو فائنینشلی طور پر کافی سٹرونگ ہو گیا. فائنینشلی طور پر تو سٹرونگ ہو گیا، لیکن جو بروک فیلڈ کے اندر اسٹوڈنٹس تھے یا جتنے بھی ٹیچرس تھے وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے تھے. حالانکہ اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ کرتے تھے، مسٹر چپس کی رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن جو رالسٹن تھے ان کی اتنی زیادہ رسپیکٹ جو تھی وہ نہیں کی جاتی تھی. صرف لوگ پسند کرتے تھے، لیکن صرف رسپیکٹ کرتے تھے اسٹوڈنٹس بھی اور باقی ٹیچرس بھی. تو ایک لڑکا، ایک چھوٹا سا بچہ جو مسٹر چپس کو ملنے آیا تھا، اسے کوئی کام تھا، تو یہ ساری جتنے بھی میٹنگ ہوئی تو اس لڑکے نے تمام باتیں سن لیں، اور تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیں. اور جیسے جیسے یہ بات پھیلتے پورے بروک فیلڈ اسکول کے اندر پھیل چکی تھی، ٹیچرز تک پھیل چکی تھی، ایون جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے پیرنٹس تک یہ بات پہنچ چکی تھی. لیکن کیا تھا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ بالکل مسٹر چپس کے ساتھ تھے، اور حالانکہ مسٹر چپس نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی اس معاملے میں. اب یہ خبر جو تھی، یہ نیوز جو تھی، یہ اوپر تک پہنچ چکی تھی، گورنرز تک پہنچ چکی تھی، چیئرمین کے گورنر. تو چیئرمین گورنر جو تھے وہ تھے سر جان ریورز. یہ گورنرز تھے سر جان ریورز. تو یہ وہاں پر آئے اسکول کے اندر، اور مسٹر چپس کو لے کر ایک فیلڈ میں چلے گئے. کرکٹ فیلڈ تھی، تو وہاں پر چلے گئے.
تو وہاں پر جا کے مسٹر چپ سے بات کی کہ یہ معاملات ہیں آپ کے بارے میں، یہ باتیں سنی ہیں کہ آپ کا اور رالسٹن کا بنتی نہیں ہے اور جھگڑے ہو رہے ہیں اور معاملات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں۔ تو جس پر جو جان ریورز تھے وہ انہیں یہی کہتے ہیں کہ حالانکہ بے شک رالسٹن جو ہے ایک لڑکا ہے اور اس نے گروپ فیلڈ کو فائنینشلی طور پر بہت زیادہ اسٹرانگ بھی کیا ہے اور بہت سارے ریفارمز بھی کیے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے بعد میں تو یہاں پر اسکول میں مسٹر چپس رہیں گے، رالسٹن نہیں رہے گا۔ تو آپ بے شک 100 سال بھی یہاں پر کام کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں نکالے گا۔ تو آج کے چیپٹر میں ہی اتنا ہی بتایا گیا ہے، اور یہ تھوڑی سی اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ مسٹر چپس جو تھے یہ سارا کچھ ریوائز کر رہے تھے، اپنی میموری کو ریوائز کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیسے اچھے دن تھے، مطلب اس طرح سپینڈ ہو جاتا تھا کبھی جھگڑے، تو یہی سوچ کے وہ خوش بھی ہوتے اور تھوڑا سا غمگین بھی رہتے۔ تو آج کے چیپٹر میں اتنا ہی، نیکسٹ چیپٹر کے لیے انشاءاللہ ہم مزید اس سے آگے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور تھینکس فار واچنگ our video, and please share it with your friends.